آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی ہو پر آپ کے دل میں تھوڑا سا شک ہے کہ وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ امت المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت ہی انٹیلیجنٹ عورت تھی۔ سورہ احزاب کی 2 آیتیں ایسی ہیں جو ان کے سوال کے جواب پر اتری تھی۔ ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہم جو ان کے پہلے شوہر تھے، یہ دونوں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے دن گزارے، اور جب میں آپ کو تکلیف کہہ رہا ہوں تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان دونوں کو اصحاب الحجرتین کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 ہجرت کی، ایک ابسینیا کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ ابو سلمہ اخلاق میں بہت اعلیٰ تھے اور ان کی ایک الگ بایوگرافی ہے کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ خیر، غزوہ احد میں ابو سلمہ زخمی ہو گئے تھے اور اس زخم کی وجہ سے آگے جا کے وہ شہید بھی ہو گئے، اور یہ ام سلمہ کے لیے بہت ہی بڑا لاس تھا کہ ابو سلمہ کو کھو دینا، یعنی ام سلمہ کا ان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، وہ انہیں بہت سپیریئر مانتی تھی، لیکن ام سلمہ کو ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ سب سے بڑا نقصان اللہ کیسے نعمت میں تبدیل کرنے والے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہمیں کہتی ہے کہ ابو سلمہ نے مجھے ایک دعا سکھائے تھے جو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور کہے کہ جس شخص نے اپنے غم میں اور اپنے نقصان میں اس دعا اور اس کلمات کو پڑھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا کرے گے، یعنی جو چیز اس نے کھوئی ہے اسے اس سے بہتر عطا کریں گے۔ تو ام سلمہ اس کلمات کو پڑھنا شروع کرتی ہے، لیکن ان کے دل میں ایک تھوڑا سا شک رہتا ہے، من خیر من ابی سلمہ، کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، اور اسی طرح ام سلمہ ہماری چھٹی امت المؤمنین بنی۔ اس حدیث کو اور اس کلمات کو ہمیشہ یاد رکھنا، 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے: عدل کرنے والا حکمران، مظلوم اور ایک روزدار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔